اچھی دوستی سے بندے کو کس قدر حسن ملتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن مٹی سے خوشبو آئی۔ آپ دیکھیں وہ غور و فکر کرنے والے لوگ، وہ خوش نصیب لوگ، ہم نے تو تھوڑا غور و فکر کرنا چھوڑ دی، حالانکہ غور و فکر کرنے والے لوگ بہت بلند مقام پا لیتے ہیں۔ انداز تھوڑا جدا ہو گیا، جیسے شہد کی پوری بوتل کھا جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا یہ کتنی محنت کے بعد مکھیوں نے اتنا زیادہ رس نکال کے شہد بنایا ہوگا، اور پھر بنانے والے کی بھی حد کر دی، اتنا میٹھا شہد۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ غور و فکر کی عادت آپ ڈالیے، اچھی چیز پازیٹیو سوچنے والی عادت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہرحال حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن مٹی سے خوشبو آئی، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مٹی سے سوال کیا کہ اے مٹی، تو مٹی ہے، تجھ میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ مٹی نے جواب دیا، گلستانی سعدی میں ہے، بگفتہ من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم، جمال ہمینش در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں مٹی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں کچھ دن پھول کے ساتھ بیٹھی رہی ہوں۔ گلے ناچیز بودم، میں تو ناچیز مٹی تھی، کیچڑ تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت میں نے پھول کے ساتھ وقت گزارا، جمال ہمنش درمن اثر کر، یہ جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے نا، یہ میری نہیں میرے دوست کی خوشبو ہے، گرنا من ہما حاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو نالی میں ہوتی ہے، اسے بدبو آتی ہے اور آج مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ کردار میرے اس دوست کا ہے جس نے مجھے خوشبو والا بنا دیا۔ اس چھوٹی سی حکایت میں بہت بڑی بات ہے، بہت خوبصورت بکس ہے ان کی۔ اب یہی ہر شخص قیامت کے دن آواز دے رہا ہوگا، جس نے کسی سے درس سن لیا ہوگا یا کسی کے درس کو سن لیا، کہ اچھی صحبت میں بیٹھ گیا، کسی اللہ کے دوست کی نگاہ کے نیچے آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا۔ اب حشر کے دن جب اسے خوشبو آ رہی ہوگی نا، اور وہ اتنی پیاری خوشبو، اللہ اکبر، اور وہ اتنی خوشبو بڑھ سکتی ہے کہ فرشتوں کو تعجب ہو کہ یہ کیا انسان ہے۔ وجوہہم النور علی منابر من النور، چہرہ بھی نور ہے، ممبر بھی نور کا ہے۔ کیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے؟ کیا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے؟ یہ کوئی انسان ہے؟ اس وقت اندر کی خوشبو بول رہی ہوگی، میں تو ایک حقیر سا انسان تھا، جمال ہمنش درمن اثر کر، مجھ میں ایک اللہ کے بندے کی تاثیر اثر کر گئی، جس کی بنیاد پر آج حشر میں بھی میری خوشبو کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ بقرہ کی آیت مبارکہ، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی اور کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اب اس کو بہت سارے لوگ وظیفہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت درس دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی شفاعت نہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ اور ہیں جن کی دوستیوں کی چراغ بجھ جائیں گے۔ اللہ والوں کی دوستی کے چراغ اس دن بھی روشنی دے رہے ہوں گے۔ وہ اور ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور جن کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، وہ اور ہیں کہ جن کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ بھی آیت تو پڑھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس سے اگلا حصہ کہ الا المتقین، وہ اور دوست ہیں جو دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر ہے نا، جن کی بیس تقوی پہ ہے، یہ دشمن نہیں، اس دن بھی دوستی رہیں گے۔ جہاں معیار بدلے گا، نقطہ ہاں بدل جائے گا، سبب بدل جائے گا، وہ تو اس دن مارے پھر رہے ہوں گے، ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر صرف یہی پڑھا جائے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر انسان کو دوستی کرنی نہیں چاہیے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ اللہ نے حکم دیا اور مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا،
تمہیں اپنے خلیل کو سوچ کر یعنی دوست کو سوچ کر فرینڈ کو سوچ کر منتخب کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اس کی حیثیت دین کی سی ہے۔ اگر اچھا دوست بنا لو گے تو وہ کیا ہوگا؟ مفید ثابت ہوگا۔ اور قرآن کریم نے تو واضح کر دیا کہ باقی دوستیوں کے پیوند ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن دین والی دوستی کے اس وقت بھی بند بڑے مضبوط ہوں گے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کیسی دوستی کرنی چاہیے؟ اچھے انسان کے ساتھ، صحیح العقیدہ مسلمان کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث طیبہ میں ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ بندہ اٹھے گا۔ اپنا بھی محاسبہ کریں اور اپنے دوستوں کی طرف بھی دیکھیں، آپ نے کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے۔ کیا ان کو دیکھ کے آپ کا دل کرتے آؤ نماز پڑھیں میری بہن میرے بھائی، یا ان کو دیکھ کے دل کرتے کہ آؤ قرآن کریم کے اوپر ذرا بات نہ ہو جائے، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں نہ ہو جائیں؟ ایسا ہے یا ایسا ہے کہ ان کو دیکھا کہا کہ کیسا فیشن ہے، کون سا آج کا ڈرامہ چل رہا ہے؟ ذرا آپ دیکھیے۔